ڈائٹ میں آپ نے کیا تبدیلی کی؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہی میں نے کی. میری ایٹنگ ونڈو ہوتی تھی تو اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا تھا ایک میل کے لیے, ایک کھانے کے لیے. ایک کھانے کے لیے. چینی اور نمک, آپ اس کے دونوں کے خلاف ہیں. یہ چینی اور نمک تو ہماری بڑی اہم جز ہے. نمک آپ کے تقریباً ہر فوڈ میں ہے, آپ مرغی میں ہے. ایک میرے پتلا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے کافی ٹکا کے پی ہے. یہ کافی ہم پیتے ہیں مختلف ریسٹورنٹ سے. کافی کے بین جو فروٹ ہے کافی کا, اس میں اللہ نے بہت شفا رکھا ہے, لیکن ہم اس کی مت مار کے پیتے ہیں. سر, جب آپ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پرنسپل تھے, میں وہاں MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا, مجھے یاد ہے اس ٹائم آپ ماشاءاللہ ہیلدی تھے, صحت مند تھے. ہیلدی اب ہوں بھائی. اچھا, اس وقت ہیلدی. اس ٹائم کتنا ویٹ تھا؟ یہ دیکھو نا, آپ جیسا پڑھا لکھا اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت آپ ہیلدی تھے. اس ٹائم آپ کا ویٹ کتنا تھا؟ اس وقت اراؤنڈ 80 تھا, 81. اور اب کتنا ویٹ ہے آپ کا؟ اب الحمدللہ 65. اچھا, میں آپ کو آنیسٹلی خود بتاؤں کہ جب ہم نے دیکھنا شروع کیا آپ کی یہ تبدیلی, تو ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید کوئی نعوذ باللہ کوئی بیماری ہے جس سے سر جس کی وجہ سے سر اتنے زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں فوری طور پہ, اور اتنی کمزوری ہو گئی ہے. تو یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا آپ نے خود کیا ہے یہ؟ دیکھیں, بیماری تو خیر الحمدللہ کوئی نہیں ہے, لیکن میری مٹرنل ہسٹری ڈائبٹیز کی بہت اسٹرانگ ہے. ہم 6 بہن بھائی ہیں, صرف مجھے ہی شوگر نہیں ہوئی, باقی انفارچونیٹلی شوگر 2 کی ڈیتھ ہوئی شوگر کی وجہ سے, میرے بڑے بھائیوں کی. تو بالخیر اس وقت تو زندہ تھے. تو اوبویسلی میں پھر وہی کہوں گا کہ اللہ نے ہدایت جو ہے نا وہ اپنا پروگیٹو رکھا ہے. کسی نبی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قریب ان کے کون ہوگا, ان کو بھی کہا گیا تھا کہ تو کہتا جا, ہدایت میں دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا نہیں دلا سکے ہدایت. بہت ساری مثالیں ہیں, وہ ہدایت اللہ کی. تو ہم بھی ضرور اپنا حصہ ڈالتے جائیں, کہتے جائیں کہ دیکھیں موٹاپا بہت ساری, جب میں نے اسٹڈیز بھی کی تو ہم نے ریئلائز کیا کہ اس سے بڑی ڈیمیجنگ کوئی بیماری دنیا میں نہیں, کیونکہ یہ ماں ہے سب بیماریوں کی. اس کے بعد لوگ آرتھوپیڈکس میں بھی جلدی چلے جاتے ہیں, آپ کے جوائنٹ پین, بیک پین ساری. تو اس لیے جب ہدایت آنی تھی تو آئی, پھر میں نے ڈائٹ کی, جم شروع کیا, اور الحمدللہ آج تک ریگولر صبح اٹھ کے جم جاتے ہیں. جم سے ہی تیار ہو کے کپڑے وپڑے پہن کے. صبح کتنے بجے جاتے ہیں آپ؟ تقریباً نماز کے 6-7 بجے 8 بجے تک چلے جاتے ہیں. اور کتنی دیر کا جم کرتے ہیں؟ کوئی تقریباً 1.5 آور پہلی, 1.5 گھنٹہ. ہاں, پھر ادھر ہی کپڑے بدلتے ہیں, پھر اپنے کاموں کو چلے جاتے ہیں. میری بیوی کا بھی یہی ہے, ہم اکٹھے ہی جاتے ہیں, وہ اپنے کام چلے جاتی ہیں, ہم اپنے ادھر شاور واور ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جم سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ پتلے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. اٹ از ناٹ این اکنامیکل وے آف لوزنگ ویٹ. اکنامیکل وے از فوڈ. تو آج کل تو اتنی فوڈ پہ انفارچونیٹلی یہ جو جن کے پاس اربوں روپیہ ہے, کھربوں روپیہ ہے. جب یہ سگریٹ پہ ہم نے ٹیکس لگوایا تھا, میں نے اور عزیز صاحب مرحوم جو ہمارے پروفیسر تھے, تو ہم سپریم کورٹ تک گئے تھے. تو ہم تو خود ہی پیش ہوتے تھے, جو سگریٹ والے ہیں ان کے دنیا کے سب سے بڑے وہ لائرز لے آتے تھے. یہ مسائل ہیں, یہ جو مافیاز ہیں نا. اب دیکھیں نا, امریکن مارکیٹنگ کمپنیز, دس از لائک جنت فار دیم. یہ بیوقوف بنا رہی ہیں نا, انہی کی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ برگر کی صورت میں ہو, چاہے فرائیڈ چکن کی, یا ڈرنکس کی صورت میں ہو, سافٹ ڈرنکس کی. پھر انہی کی دوائیاں کھاتے ہیں, پھر انہی کے اسٹینٹ یوز کرتے ہیں, انہی کے جوائنٹس یوز کرتے ہیں. تو ان کی تو ون ون سچویشن ہی ہے نا. پھر صرف کفن ان سے نہیں منگواتے ہم, وہ ادھر ہم اپنا لے لیتے ہیں, باقی تو سارا کچھ ہم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈائٹ میں آپ نے کیا تبدیلی کی, کیا ایسا تھا جو آپ تب کھاتے تھے پھر آپ نے چھوڑ دیا؟ میں نے بہت ساری اسٹڈیز کی ہیں, لیکن میں زیادہ بلیو کرتا ہوں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں, جو خود کے لیے آپ نے کیا. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہی میں نے کی. میری ایٹنگ ونڈو ہوتی تھی 6 آورس کی, اور باقی 18 آورس کی فاسٹنگ ونڈو ہوتی تھی, جس میں آپ بلیک کافی پی سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, جس میں آپ 50 کیلوری سے کم کوئی چیز کھیرا ویرا کھا لیں, یہ وہ. تو پھر وہ ایکچولی اس میں اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جاؤ, جو میں بڑی گیا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن کیا نا, بڑا کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ہے ہمارا. کمپیوٹر کیا ہوگا اس کے آگے جو اللہ نے بنایا ہے. اس میں تو ریٹنا
جیسی نہیں ہم چیز بنا سکتے، ایک بال نہیں بنا سکتے. ایسا اللہ نے ڈیزائن کیا ہے کہ انٹریکیٹ جب آپ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں کہ یار اللہ نے کہاں کہاں کیا چیزیں بنائی اور کس طرح بنائی. تو اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا تھا ایک میل کے لیے. آدم علیہ السلام ایک کھانے کے لیے، ایک کھانے کے لیے پورے ایک صبح شام ہاں کے. شروع پہ کئی صدیوں میں ایک کھانا رہا. ہنٹنگ کرتے تھے ورزش ہوتی تھی ہنٹنگ میں، اور آ کے ایک کھانا روسٹ کر کے چھوٹا موٹا کھال اتار کے کھا لیتے تھے، اور کھال کے کپڑے بنا لیتے تھے. سادی زندگی تھی. پھر جب ہمارے بزرگ تھے وہ 2 کھانوں پہ آئے، پھر سنیکنگ آ گئی، پھر 3 کھانے، پھر رات کو بھی سنیکنگ شروع ہو گئی. اب یہ تو کوئی لمٹ ہی نہیں نہ رہ گئی. اور اس کی وجہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر بچوں میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ اشتہار چلتے ہیں. دے آر کیریڈ اوے. وہی چیز جب آپ دکھاتے ہیں جمپ مار کے بلڈنگ پہ چڑھ گیا تو یہ ہو گیا، سپر مین بن گیا، تو دے آر کیریڈ اوے. تو یہ جب تک یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، گورنمنٹ کو کرنا ہے. پالیسیز گورنمنٹ نے بنانی ہے کہ ان پہ ہیویلی ٹیکس کرے، شوگر پہ ہیویلی ٹیکس کرے، تاکہ لوگوں کو جو پیسہ وہاں سے بچے شوگر سے جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ ان کی ریسرچ پہ لگائیں، ان کی اویئرنیس پہ لگائیں، ان کو بتائیں کہ کس قدر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے مسائل کا. دیکھیں اللہ میاں نے 70-80 سال کا بندہ ہے، اگر وہ ایکٹیو ہے، اسمارٹ سلم ہے، کام کر رہا ہے، مینٹلی بھی الرٹ ہے، تو وہ ایک عام 50 سال کے بندے سے بہتر ہے. وہ کئی 50 سال کی عمر کے بندے رہ جاتے ہیں. کیا فرق ہے؟ یہی لائف سٹائل کا ہی فرق ہے نا. اور کیا، بنے تو ایک جیسے ہی ہوئے ہیں ہم شروع سے. اصل میں یہ آپ کی کوانٹٹی آف لائف تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کوالٹی آف لائف تو اللہ میاں نے آپ کو عقل دے دی نا، آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے. ہمارے یہاں تو سر یہ کانسیپٹ ہے کہ اپنے ہم سب سے بڑھ کے ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پہ ہماری جان قربان ہو جائے کہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے، بھوک رکھ کے کھاتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کو زیادہ کھلاتے تھے، خود کم کھاتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اور ایکسرسائز پوری واک کرتے تھے ہمیشہ مدینہ میں، مکہ میں. بچوں میں یہ کانسیپٹ ہے سر کہ مائیں اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ صحت مند وہ ہے جو ذرا بھرا ہوا جسم ہے، جس کا وزن زیادہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بڑا صحت مند ہے. اسی لیے ہم ورلڈ کیپٹل آف ڈائبٹیز بن گئے ہیں نا. کوئی اور تو نہیں بنا دارالخلافہ جہاں ہر تیسرا بندہ کو شوگر ہے. بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے جو کبھی سنی نہیں تھی. ٹائپ 1 تو ایک اور چیز ہے، چلیں وہ تو ایک پینکریاٹک آٹومیون ڈیزیز ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ضرورت، کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ماؤں کو شعور دیں، باپوں کو شعور دیں، میڈیا پہ. لیکن میڈیا یہ نہیں چلاتا، یہ چیزیں وہ نہیں چلانے میں، وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ کسی سیزرز رہ گئیں کسی کے پیٹ میں، کوئی کسی نے جیلی سرٹیفکیٹ دے دیا. بریکنگ نیوز نہیں نا بنتی. یہ آج اگر ہم ریفارمز کریں گے تو ان کا رزلٹ 15 سے 20 سال بعد آئے گا، کبھی بھی ابھی نہیں آئے گا. ہماری ادھر پالیسی ہیلتھ کی ٹوٹلی اگریسو ہیں، اور اگریشن کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کے کیمرہ اور مائک سے. جو سارے ڈاکٹر تو نہیں بیٹھے ہوئے نا ادھر مائک پہ. تو اس لیے جو پالیسی میکنگ ہے اس میں جب تک پریونشن نہیں لائیں گے، پریونٹیو اسٹریٹجیز نہیں لائیں گے، کون سا فوڈ ہم نے سبسڈی دینی ہے، ویجیٹیبل پہ دیں نا سبسڈی بجائے چینی کے اور بجائے ان چیزوں کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈرنکس کے ان پہ ہیویلی ٹیکس کریں، ہیویلی ٹیکس کر کے وہ چیزیں، تو یہ ہاسپٹل بیڈ کافی ہو جائیں گے. یہ ملک ایسا ہے کہ دیکھیں، ایک ہمیں اب کب 1947 میں ہم بنے، کتنے سال ہو گئے، تو ابھی تک ایسا نہیں ہے، کوئی بھی حکومت نے یہ نہیں کر سکی فیلئر کہ بندہ نلکا کھولے اور پانی پی لے، صاف پانی نہیں. منرل واٹر پی رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو ادھر سویپر ہے وہ تو بیچارہ منرل واٹر نہیں پی سکتا، وہ نلکے سے ہی پیے گا. اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ نلکے کے پانی کو میں بوائل کر لوں یا کچھ کر لوں. تو اس میں پھر اس کو ٹائیفائڈ، ملیریا، واٹر بورن ڈیزیزز اتنی ہوں گی، کینسرز ہوں گے پولوٹیڈ واٹر سے، تو ہیپیٹائٹس ہوگا. تو یہ چیزیں کس کے کرنے کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ آئے
صاف پانی کھولیں اور پی لیں. انگلینڈ میں یہی ہوتا ہے نا, ہم باتھ روم والا پانی پی لیتے ہیں, کبھی منرل واٹر. اگر یہ ہو جائے تو آپ کے جو بیڈ میں ایک بیڈ پہ 2 2 3 3 لیٹے ہیں نا, یہ خالی رہنے شروع ہو جائیں گے. آپ کر کے دیکھیں, آپ کے بیڈ کافی ہو جائیں گے. یہی 2 چیزیں ہماری روزمرہ زندگی میں بڑی اہم ہیں اور آپ ان دونوں کے ہی خلاف ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پیشنٹ دیکھا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے نمک منع کر دیا, سالٹ انہوں نے کہا بالکل نہ آپ لیں. اس کی زندگی ایسے لگتا ہے جیسے بڑی مشکل ہو گئی ہے. چینی اور نمک, آپ اس کے دونوں کے خلاف ہیں. یہ چینی اور نمک تو ہماری بڑی اہم جز ہے خوراک کا. دیکھیں, یہ نہیں دینی چاہیے بچوں کو, نوجوانوں کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نمک آپ کے تقریباً ہر فوڈ میں ہے. آپ مرغی میں ہے, مرغی کے گوشت میں, چھوٹے گوشت میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نمک بالکل بند کر دیں. آپ نے ظاہر ہے بلینڈ تو بالکل کھانا نہیں کھا سکیں گے ساری عمر, ہمارے چسکا نہیں ہوگا نا, چسکے کی بات رہے گی نا. تو چسکا ایسی چیز ہے, بلیو می, کہ جس طرح آپ اس کو ماڈیفائی کریں گے ہوں گے. مجھے اگر کہیں نمک زیادہ ڈلا میں کھا ہی نہیں سکتا ذرا سا. میری بیوی مجھے کہتی ہے کیا ہوا, میں کہ یار اتنا زیادہ نمک ہے. مطلب میرے لیے وہ سزا بن جاتی ہے کھانا. مرچیں زیادہ میرے لیے سزا بن جاتی ہے, میٹھا میرے لیے سزا بن جاتی ہے. کوئی کبھی زبردستی مجھے کافی میں دے دیتا ہے جی میٹھا ڈال کے, جی کوٹ کے, وہ پھر کہتا ہے جی پیو جی, یہ تو بڑی اسپیشل کافی ہے. میں کہتا ہوں جی مہربانی. مطلب ہم مچھلی ہے, اللہ نے اومیگا 3 اور اومیگا 5 فیٹی ایسڈز اور یہ وہ بڑی اچھی اللہ میاں نے ایک نعمت دی ہے. ہم نعمتوں کو زحمت پہلے بناتے ہیں. ہم یہ آپ کے پاس ہے فلانا مچھلی فرائی, وہ اوپر لپیٹتے ہیں میدا ہی کی تین ڈالتے ہیں اور پھر ڈیپ فرائی اور کسے سب اسٹینڈرڈ آئل میں. تو پھر اس میں کیا اومیگا 3 رہ جائے گا, کیا اس کی پروٹین ویلیو رہ جائے گی, کچھ بھی نہیں رہ جائے گی. تو اس لیے دیکھیں, اور پھر اللہ نے ایک قدرتی نظام رکھا ہے کہ اگر آپ ڈائٹری ہیٹروجینٹی نہیں کرتے, کہ یعنی کہ آپ نے اگر 1000 کیلری کا میل لینا ہے لیکن اس میں انگریڈینٹ آپ 100 ڈال دیں تو وہ بہت اچھا ہے. کہ چھوٹے چھوٹے جیپنیز کو آپ دیکھ لیں, وہ فش کھاتے ہیں کچی, ٹھیک ہے, ششامی وغیرہ فش, اور ہارڈلی ان کا کچھ اس میں نہ کوئی مرچ نہ کوئی کچھ ڈلا ہوتا ہے, اینڈ دے انجوائے اٹ. ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے, بچے کی ٹیسٹ ڈیولپ کریں. مجھے میری پیشنٹ کہتی ہیں جی یہ سبزی نہیں کھاتا. میں کہا جی سبزی کو آپ بہتر بنا لیں, اچھی بنا لیں. وہ باہر جا کے کھاتا ہے وہ گھر میں بنا لیں. اس طرح یو ہیو ٹو, مطلب ادھر. لیکن ہمیں یہ ان چیزوں کا شعور نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ بھائی نمک آپ کم سے کم یوز کریں جتنے آپ, اور آہستہ آہستہ اپنا ٹیسٹ اس طرف لے جائیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی, کیونکہ نمک ہر چیز میں ہے. پانی میں بھی آپ کو پتہ ہے سوڈیم ہے. تو اس لیے نمک تو زندگی سے تو نہیں نکلتا, لیکن کم کریں, بہت کم کریں. اچھا, میں نے سر سنا ہے اگر آج آپ 10 گرام کھا رہے ہیں وزن نمک ہفتے کا, تو آپ اس کو 5 پہ لے آئیں, آہستہ آہستہ کم کریں. شوگر کو ابنڈن کر دیں. شوگر ایک ایسی چیز ہے جو ایزیلی آپ کو, مجھے آنیسٹلی اتنی نفرت ہو گئی ہوئی ہے شوگر سے کہ میں کھا ہی نہیں سکتا. میں چینی وینی ڈلی ہو, میں کافی نہیں پی سکتا. کافی میں بہت پیتا ہوں, اور ایک میرے پتلا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے کافی ٹکا کے پی ہے. کافی انوریکٹک ہے. میری اپنی اسٹڈیز اور بہت ساری انٹرنیشنل ڈائبٹیز پریونشن پہ بہت بڑا رول ہے. لیور ڈیزیز پہ بہت بڑا رول ہے, جو لیور فیٹ کے کم کرتی ہے. یہ کافی ہم پیتے ہیں مختلف ریسٹورنٹ سے, دیکھیں یہ تو ایسے یہ تو کافی کا بھی, اسی کافی کی جو بات کافی میں کافی کے بین جو فروٹ ہے کافی کا, اس میں اللہ نے بہت شفا رکھا ہے. لیکن ہم اس کی مت مار کے پیتے ہیں کہ اس میں کبھی کریم ڈالتے ہیں, کبھی سرپ ڈالتے ہیں, یہ اور بڑا خوش ہوتے ہیں, کبھی ٹھنڈی. کافی شوڈ بی ٹیکن وائٹ بلیک وداؤٹ اینی شوگر اور ملک. تو دیٹ پھر اس کی میڈیسنل ویلیو ہے. بہت اسٹڈیز ہوئی ہیں فن لینڈ میں, ادھر ادھر. میں بہت ساری اسٹڈیز کا حصہ رہا ہوں کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ کافی, اب ایک میں اس وقت آج کل ایک پبلیکیشن کر رہا ہوں کہ کافی پہ میٹا انالیسس کر رہا ہوں اس کی بینیفٹس پہ. اللہ نے بہت شفا رکھا ہے, لیکن ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ وہ شفا ختم ہوئے کہ ہمارا چسکا پورا ہو. اٹس اے ٹریڈ بٹوین چسکا اینڈ کافی. آپ جب عادت ڈال لیں گے, بلیو می, میں جاتا ہوں کبھی نہیں پی سکتا یہ سیرپس یہ وہ رنگ برنگے کریمیں اور یہ وہ. مجھے صرف سمپل بلیک کافی چاہیے. ڈیلی پیتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ. صبح اٹھتے ہی میں 2-3 کپ پی لیتا ہوں, اس کے بعد پیتا ہی رہتا ہوں.
آپ تو بناتے بھی خود ہیں، میں نے دیکھا ہے سارا. مشینیں ہیں میرے پاس ایکسپریسو کی. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے نا، کہیں اس نے پیسے ضائع کرنے ہیں. میں اس شوق میں کرتا ہوں، تو میرے لیے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں، اللہ نے شفا بھی دیا ہے، اور انجوائے بھی کرتا ہوں. لوگوں کو ادھر شعور نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی خوشی کیا چیز ہے. میں خوشی UHS میں نے شروع کرا ہے ہیپینس کا ڈگری. خوشی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نکل آیا، میرا ویزا لگ گیا، خوشی میرے پرائز بانڈ نکل آیا، میری کرا کوئی نکل آیا، خوشی میرے فلانی چیز میں پیسے پہ. میرے خیال میں خوشی وہ ہے جو آپ روز انجوائے کر سکتے ہیں. آپ نے اچھا کوٹ پہنے، آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ اس کو انجوائے کریں دیکھ کے اپنے آپ کو. آپ نے اچھی کافی پی لی، دیٹ از مائی ہیپینیس. میں روز ہوتا ہوں خوش کہ یار اچھی کافی پی رہا ہوں، پھر اس کا ٹیسٹ بھی رہتا ہے، کوئی 2-2.5 گھنٹے میں انجوائے کرتا رہتا ہوں. اور کھانا کتنی دفعہ کھاتے ہیں؟ کھانا میں اس وقت تو تھوڑا بریک فاسٹ کرتا ہوں اور پھر رات کو ڈنر کرتا ہوں. بیچ میں کوئی اسنیک نہیں لیتا. اب تو میں مینٹین کر رہا ہوں نا. جب میں نے لوز کیا تھا تو میں ایک ہی میل پہ تھا. اس وقت ایک ہی لیتے تھے پورے دن میں؟ دیکھیں اصل چیز ہے کہ، اور انفارچونیٹلی کیونکہ ہم ایک چیریٹی کلینک چلاتے ہیں جہاں 350 کے قریب مریض آتے ہیں، آج بھی میں وہیں سے آ رہا ہوں. تو میرا آئی اوپنر تھا میرے لیے کہ جب وہ ہم نے شروع کی فار اللہ بائی اللہ، کیونکہ الرافع اللہ کے نام پہ چل رہی ہے، الرافع اللہ کا نام ہے. ہم ادھر چھوٹے سے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ کی نوکر ہیں سمجھ لیں. تو ہم ادھر فری دیکھتے ہیں، اس کے بعد سارے ٹیسٹ فری ہوتے ہیں، دوائیں. تو میرا پہلے خیال تھا یار غریبوں میں اتنا موٹا نہیں ہے جتنے امیروں میں ہے، لیکن غریبوں میں ہم سے کچھ 4 گنا زیادہ ہے. ہر دوسری جو عورت آتی ہے وہ ڈپریشن کی ماری بیچاری. تو پھر اب ہم نے اس کے GLP GIP جو بہت مہنگی دوائیں ہیں وہ بھی ہم نے فری وہاں دے رہے ہیں. سب چیزیں فری دے رہے ہیں. اللہ دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سر آپ کو اس کا اجر دے گا.